السلام علیکم ناظرین، کہیے کیا حال ہے؟ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ بیک گراؤنڈ اچھی لگی ہوگی۔ تھوڑا سا میں نے اپنے آپ بیک گراؤنڈ کو چینج کیا ہے۔ چینج از آلویز گڈ۔ تنوع جو ہے وہ زندگی کی جان ہے۔ ورائٹی از دا سورس آف لائف جیسے کہ کہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بہت کچھ پوچھتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس کے جوابات مختصر کر کے لکھتی رہوں، اور کبھی کبھی پھر میں کوئی ایسا ویلاگ بناؤں جس میں کہ آپ کے سوالوں کے جواب ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو ہیں سپرسٹیشنز یہ کیا ہیں اور سوسائٹی پہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں تھوڑی سی بات چیت اس کے بارے میں کروں۔ سپرسٹیشنز جس کو ہم اردو میں توہمات کہتے ہیں، یہ کیسے شروع ہوئی؟ جب سے اس کرۂ ارض پر انسانوں کے وجود کے آثار ہمیں ملتے ہیں، تب سے انسان کسی ان سین طاقت کے زیر اثر رہے ہیں، اور وہ اس کو ایک نجات دہندہ مان کے تو اس کی پرستش کرتے تھے۔ جیسے قدیم یونان میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی، چاند کی پرستش کیا جاتی تھی، پھر ستاروں کو کبھی اپنا رہبر مان لیتے تھے۔ اس طرح سے زمانہ قدیم سے ہر دور میں انسان کسی نہ کسی ان سین طاقت کے زیر اثر رہا ہے، اور یہ پھر پوری دنیا میں ہر خطے میں اس کے آثار ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ انڈو پاک کے توہمات جو ہیں وہ فرق ہیں، ویسٹ کے توہمات فرق ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ توہمات دراصل ہیں کیسے، بنے، اور ان کا ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ جی، تو پوری دنیا میں توہمات یقین کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ قدیم یونان میں قدرتی مظاہر کو گاڈ مان لیا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پوری دنیا میں اپنے اپنے کلچر کے مطابق توہمات ہیں۔ جیسے ویسٹ میں سفر سے پہلے کوئی اگر چھینک مار دے تو کہتے ہیں کہ اس کا سفر خراب ہو جائے گا، اور بلکہ ویسٹ نہیں بلکہ ایسٹ میں بھی یہ کافی مانا جاتا ہے کہ کوئی نیا کام آپ شروع کرنے جائیں تو اگر کسی کو چھینک آ گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کام میں رکاوٹ ہوگی۔ اچھا، یورپ میں ٹیبل پہ نمک گرنے کو بدشگنی سمجھا جاتا ہے، اور اس وہم کو بہت مانا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ویسٹ میں کندھے پر سے نمک چھڑکتے ہیں، اس سے ان کو یہ وہم ہوتا ہے، یہ توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، ان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو گھر میں جھاڑو دینا برا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، رات کے ٹائم پہ ناخن کاٹنے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے، اور بزرگ ہمیشہ منع کرتے تھے کہ رات کے ٹائم پہ ناخنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر شیشہ کریک ہو گیا ہو، مرر، تو اس کو دیکھنا بھی بدشگنی سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکی میں مرر ملتے ہیں جن کے پیچھے چاندی کا انہوں نے بڑا خوبصورت سا کور چڑھایا ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ الٹا کر کے لگاتے ہیں، یعنی چاندی والی سائیڈ آپ کو نظر آتی ہے، مرر والی سائیڈ دیوار کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ٹرکی میں تو خیر بہت ہی زیادہ اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ ایک نظر بد کے طور پر خاص قسم کی ایک آئی، ایول آئی اس کو کہتے ہیں، وہ ہر گھر میں لگائی جاتی ہے۔ ہر گھر کے دروازے پر آپ کو ٹرکی میں یہ چیز نظر آئے گی، بلکہ وہاں سے میں بھی کافی ساری لے کے آئی تھی۔ کہتے ہیں کہ سیڑھی کے نیچے سے گزرنا بھی جو ہے نا وہ بدشگنی ہوتی ہے۔ تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان سب توہمات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک کبھی بھی نہیں رہا۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا، کریک شیشے کو دیکھ لیا، اس سے کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد دوبارہ کسی کو ایسا ہوا تو اس نے اس وہم کو پال لیا کہ کریک شیشے کو دیکھنا بدشگنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے انکار نہیں کہ کسی ڈر یا غیر معمولی طاقت پر یقین ان کو نہیں ہوتا،
ان کو بلکہ غیر معمولی طاقت پر یقین ہوتا ہے اور سائنس پر یقین نہیں ہوتا. وہ ایسی چیزوں کو جو لوگ توہمات میں گرے ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں کے کلچر توہمات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لوگ اپنے بڑوں سے جو سنتے آتے ہیں اسی کو لے کر ذہن میں وہ خود بڑے ہوتے ہیں. اس طرح نسل در نسل توہمات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. شام کو بال کھول کر چھت پر جانا ہمارے بچپن میں لڑکیوں کے لیے خاص طور پر لمبے بال جن کے ہوں بال کھول کے چھت پر جانا بہت ہی مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. کہتے تھے کہ جن اس پر بالوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور وہ پھر تنگ کرتے ہیں. اچھا جب کنگھا کرنے کے بعد برش کرنے کے بعد تھوڑے سے بال جو ہاتھ میں آتے ہیں اس کے اوپر سپٹ کر کے پھر ان کو ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا تھا کیونکہ یہ وہم تھا نسل در نسل کے بالوں کے اوپر جادو ٹونے وغیرہ کیے جاتے ہیں. توہمات کے آپ نے پوچھا ہے کہ سوسائٹی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. سوسائٹی پر اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگ توہمات کو اپنے اندر پال لیتے ہیں ان کی ذہنی صحت ضرور اس سے متاثر ہوتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز وہ کرنے لگے کوئی نیا کام شروع کرنے لگے جیسے کوئی گیملر ہے وہ وہم رکھتا ہے کہ وہ کسی خاص دن یا خاص نمبر کے تحت وہ اپنی گیملنگ کرے گا. کوئی نیا کام شروع کرنا ہے جیسے عمارت کی بنیاد رکھنی ہے اس کے لیے بھی لوگ بہت توہمات میں گرفتار ہوتے ہیں. اس کے لیے خاص گھڑی نکالی جاتی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو جو تھوڑے بہت توہمات ہیں ادھر فارس میں بہت زیادہ ہیں, چائنا میں بہت زیادہ ہیں توہمات. وہ تو اس قدر کہ پوری ایک کتاب میرے پاس ہے جس میں یہ ساری چیزیں ان کے ہاں یہ سپرسٹیشنز کے طور پر جاری ہیں. اصل میں توہمات جو ہے نا اس وقت جنم لیے تھے جب لوگ سائنس سے بالکل واقف نہیں تھے. ان کو سائنسی طور پر پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز کس وجہ سے ہو سکتی ہے. وہ جو بھی چیز ہو جاتی تھی اس کو وہ وہم کے طور پر پال لیتے تھے. اچھا ایک چیز ٹھیک ہے وہم کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی نہ ہی کوئی اس کی سائنسی تشریح ہے. لیکن میں نے خود آزمایا ہے کہ اگر میں جوتی اتاروں اور ایک جوتی تھوڑی سی دوسری جوتی کے اوپر جا گرے یا پڑ جائے تو سفر کی علامت ہے. میں نے آزما کر دیکھا ہے. مجھے کہیں جانے کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہوتا لیکن 2-3 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری جوتی اتاری اور جوتی پر جوتی آ گئی تو واقعی مجھے کوئی سفر آ جاتا ہے. میں کسی نہ کسی سفر پر روانہ ہو جاتی ہوں جس کا پہلے سے کوئی میرا ارادہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہماری امی کو بھی یہ چیز تھی. اور ہاں دیوار پر کوا بولے تو گھر میں مہمان آتے ہیں. آٹا گوندتے ہوئے اگر تھوڑا سا آٹا اچھل کر پرا سے باہر جا گرے تو مہمان آتے ہیں. اس طرح کی چیزیں لوگ جو ہے نا بہت یقین رکھتے تھے. لیکن اب سائنسی دور ہے, آج کل کی ہماری جو نئی نسل ہے ان توہمات کو بہت کم مانتی ہے بلکہ مانتی ہی نہیں. ہماری جنریشن تک تو کافی نسل در نسل یہ چیزیں آئیں اور اب سائنس کی ترقی کے ساتھ آگے کافی کم ہوتی جا رہی ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں 13 کا ہندسہ منحوس مانا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ 13ویں منزل بناتے ہی نہیں, 13 کی منزل ہوتی ہی ان کے ہاں. اس طرح سے جب سے انسانی وجود اس سرزمین پر اس کرۂ ارض پر آیا ہے کسی نہ کسی وہم میں وہ گرفتار رہا ہے اور اب تک یہ توہمات چل رہے ہیں. در حقیقت ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی لیکن ایک دوسرے سے سن کے یہاں ساتھی طور پر اگر کوئی واقعہ پے در پہ ہو جائے تو پھر وہ توہمات یقین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اور سوسائٹی پر یہی ہے کہ اگر کوئی بہت وہمی انسان ہو تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. وہ ہر وقت توہمات میں وہم میں گرفتار رہتا ہے. جی تو سپرسٹیشن کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, میں نے اس کے بارے میں ہلکی پھلکی انداز میں آپ سے گفتگو کی. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. آئندہ پھر ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیسی لگی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.